ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے، نادر بلوچ کی، اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نظرہ دیتا ہے قرآن پہ حلف؟ آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ جی پر بالکل، کیوں نہیں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا، میں بالکل دوں گا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اٹھوا لوں گا قرآن پاک، کیا؟ میں بھی قرآن پاک ہاں رکھیں، اس کے بعد کیا نکلے گا؟ یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں۔ اس کی لاجک سن لینا، ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو، اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نظرہ دے، ہاں تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے میں تو تیار ہوں نا، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ جو کلپ ابھی آپ نے دیکھا ہے، اس میں انجینئر نے ایک اصول طے کیا کہ اگر کوئی آدمی غلط بیانی کر رہا ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ تم قرآن پہ حلف لو، اور وہ سرٹن واقعات پہ ذیشان شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں اس چیز پہ حلف دینے کو تیار ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ اصول اس کو ٹھیک لگتا ہے، یہ اس کو مانتا ہے، تو کیوں نہ پھر بلاسفمی والے معاملات پہ بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھا جائے، کیونکہ یہ کھلے عام جو اس وقت گستاخ ہیں اور وہ جو گستاخی کے ملزمان ہیں، یہ دونوں کی، یعنی کہ جو گستاخ ثابت ہو چکے ہیں عدالت میں ان کی بھی یہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جن پہ ابھی الزام ہے اور ان کے کیسز چل رہے ہیں ان کی بھی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ سارے 400 لوگوں کی بات کرتا ہے، تو ان میں سے تو 40 کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے، 40 سے زیادہ کو، یہ تو سب کو بلینکٹلی سب کو کر رہا ہے سپورٹ۔ تو جو گستاخوں کا سپورٹ کرنے والا ہے اور ان کے پہ جو ملزمان ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا ہے، تو قرآن پہ کیوں نہ فیصلہ کیا جائے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آ رہا ہوں اینڈ سو فورتھ، تو کیوں نہ بات پھر حلف پہ یہ بھی کر لی جائے۔ میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، اللہ عز و جل کا مقدس کلام ہے، یہ موجود ہے میرے سامنے ہے۔ میں قیصر احمد راجہ اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے میں حلفاً کہتا ہوں کہ انجینئر جو کہتا ہے کہ 400 معصوم لوگ ہیں ان بلاسفمی کے کیسز میں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ معصوم لوگ نہیں ہیں۔ یہ 400 کا فگر جو بار بار کوٹ کرتا ہے، یہ معصوم لوگ نہیں ہیں۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جو اس نے کہا کہ ایک بٹنوں والا فون تھا اور جو ایک نابینا آدمی تھا وہ گستاخی کر نہیں سکتا اور اس نے نہیں کی اور اس کو فریم کیا گیا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ انجینئر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے انیکا عتیق کیس کے بارے میں لوگوں کو مسلیڈ کیا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کیس اس طرح کا تھا ہی نہیں، سارے ثبوت عدالت کے پاس موجود تھے، وہاں پہ جج نے خلاف قانون کام کیا اور خلاف قانون کام کرنے کے بعد وہاں پہ اس عورت کو اس نے معاف کر دیا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں بلاسفمی بزنس گینگ کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی ایسا کوئی گینگ ایگزسٹ کیا ہو۔ ایک دو رپورٹس آئی تھیں، وہ دونوں کی دونوں فارغ ہو چکی ہیں، ایک روک دی گئی ہے اور دوسری کو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری اس پہ کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہے۔ ابھی میرا ہاتھ قرآن پہ ہے، یہ سنتے جائیے۔ ملک کے 10 وفاقی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ایکنالج کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم جو بلاسفمی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے، اور 5 صوبائی ادارے اور بھی ہیں، یعنی کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ بلاسفمی ہو رہی ہے، ریاست کلیئر ہے اس بات پہ، یہ ساری باتیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اور ساتھ میں یہ بھی حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کا نیریٹو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے، لوگ جاگتے جا رہے ہیں۔ انجینئر اگر اپنی بات میں سچا ہے، ایسے ہی ایک ویڈیو بنائے، لوگوں کو دکھائے کہ اس کے سامنے جو کتاب ہے وہ واقعی قرآن ہے، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ 400 لوگ معصوم ہیں۔ یہ جو اس نے وہ بٹنوں والا کیس جو اس نے بتایا تھا، زمزم قادری کا، انیکا عتیق کا، جو بھی اس نے کیسز بتائے ہیں، یہ حلف اٹھا کے کہے کہ وہ لوگ واقعی معصوم تھے اور ان کو فریم کیا گیا تھا۔ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہے کہ پاکستان میں بلاسفمی بزنس گروپ یا گینگ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ حلفاً کہے کہ ان ساری چیزوں پہ یہ کھڑا ہے، پھر بات بنے گی۔ بہت معذرت کہ آپ کے ویڈیو کا میں فلو توڑ رہا ہوں، لیکن ایک بڑی ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین توہین کیسز چل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایک شیطانی گروہ ہے، اس کو پکڑا جا چکا ہے، لیکن بہت زیادہ ابھی یہ باہر بھی ہیں جن کو پکڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناؤ اس سارے جتھے کو جو نام دیا جاتا ہے یا جو توہین یہ کرتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے پورنوگرافک بلاسفمی۔ اس کے لیے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہم نے ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جس کا نام ہے بلاسفمی فائلز۔ اس کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے، یہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آہستہ آہستہ کنٹینٹ کریشن شروع ہو گئی ہے۔ ایز وی اسپیک، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک یوٹیوب پہ اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ کیسز کیا ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت
قادیانی سیکولر کیسے اکٹھے ہو کے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایک کیس کی انفارمیشن وہاں پہ شیئر کی جائے گی کہ کس نے کیا کیا, اور اس یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. چلتے ہیں واپس ویڈیو کی طرف. اب یہ تو ہو گیا حلف والی بات ہماری. اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے انجینئر سے کوئی خاص توقع ہے. میں انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ابھی ایک آدمی نے فون کر کے بٹنوں والے فون کے بارے میں پوچھا, تو اس کا جو آگے شاہد نام ہے بلال, دونوں میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو ایک صاحب بیٹھتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں آگے, انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو پتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو پھر یہ کیپچولیٹ کر جاتا ہے. اگر آپ کو یہ بات پتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیسر نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً یہ باتیں کہی ہیں, تم ہمیں مس لیڈ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو تم یہ کام کرو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو. اس لیے کہ دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں, ایک ایسا آدمی جو اتنے بڑے دعوے کے بعد جو ایک سیاسی معاملے پہ تو قرآن پہ حلف لے سکتا ہے, اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو, عزت عائشہ سلام اللہ علیہ کا, عزت زہرا سلام اللہ علیہ کا معاملہ ہو, وہ قرآن پہ حلف نہ لے, تو پھر آپ کو یہ اس چیز میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اپنے جھوٹ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اہل بیت, امہات المومنین, اصحاب سب سے دور کر رہا ہے. پھر آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ کام کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ سارے باکسز ہم ٹک کرتے چلیں. سارے باکسز سے مراد یہ ہے قرآن کا حلف, اب یہ رہ گیا ہے نا. اس سے پہلے میں اس کو چیلنج کر چکا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کرو, یہ بھاگا ہوا ہے. میں اسے کہہ چکا ہوں کہ جو میں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں ان کے مقابلے میں ڈاکومنٹس لے کے آؤ, یہ بھاگا ہوا ہے. میں نے اس کو کہا ہے میں تمہاری جہلم اکیڈمی میں آتا ہوں, وہاں پہ لائیو پروگرام کرتے ہیں, ڈسکشن. یار ڈیبیٹ کو بھی چھوڑو, وہ تو تمہیں پتہ ہے ڈیبیٹ تو تمہارے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے نا, چھوڑ دو اس بات کو بھی. ڈی این اے سے مراد جو انٹلیکچوئل ڈی این اے ہے, اس کے میں جو اس بایولوجیکل ڈی این اے اس کا ڈیبیٹ سے ویسے بھی تعلق نہیں ہوتا. انٹلیکچوئل کا مطلب یہ کہ یہ جتنا طبقہ پچھلے 1400 سال سے ایک پیرالل سسٹم کریٹ کر رہا ہے, یہ کبھی بھی ان میں ڈیبیٹ والے بندے نہیں ہوتے. آپ جو غامدی صاحب کو دیکھ رہے ہیں اسے کہیں ڈیبیٹ کہیں گے جی نہیں میں نہیں کرتا. دے آر آل دا سیم, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. خیر بیک ٹو دا ٹاپک کہ یہ سارے آپشن تو میں اس کو دے چکا ہوں, کسی ایک چیز پہ یہ جواب اس کے پاس نہیں ہے, ہر چیز سے بھاگا ہوا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں دیواریں گراؤں گا, تو میں نے بتایا کہ وہ دربار رسول کے مستری ہیں, تمہیں نہیں توڑنے دیں گے یہ دیواریں. مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے. شیطانی جتھا ایک, یہ اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے, آپ اندازہ کریں کہ ایسے شیطانی جتھے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جو محرم رشتوں, بیٹی کے ساتھ, چھوٹی بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, اب میرے سامنے قرآن پڑھا ہے, میں وہ ساری باتیں میں اس قرآن کی حرمت کے پیش نظر میں ساری دہرا نہیں سکتا, ان کے ساتھ جنسی تعلقات کو جائز سمجھتا ہے. ایک ایسا شیطانی گروہ جو قرآن کے اوپر, اب اگین میں وہ سارے ڈی این اے رپورٹس یہ ساری کی سامنے ہیں, ساری میں دکھا چکا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے حرکت نہیں کی. یہ اس وقت ان کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے. جو کنفیس کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, یہ ان کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کے رستے پہ چلتے چلتے اتنے دور چلے جائیں کہ واپس آنا مشکل ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ جو حصہ ہے نا, یہ میں بالخصوص اس کے والد صاحب کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ان کا حق تو ہے کہ اتنے عرصے سے جب آپ کا بیٹا سر اتنے عرصے سے جب یہ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سارے بابوں اور یہ وہ سے ختم کر کے سائڈ پہ کر کے ان کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا رہا ہوں, تو آج وہ شیطانی جتھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات روز جسارت کرتا ہے, روز ویڈیو بنتے ہیں پبلکلی. اب یہ واٹس ایپ کا چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے, فیس بک پہ پبلکلی اویلیبل گروپس ہیں جہاں پہ یہ لائیو کر رہے ہوتے ہیں یا ریکارڈنگ اپنی کر کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا بیٹا اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو ان میں سے پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جن پہ ابھی الزام ہے, جنہوں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا ہے, یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. جن کے ثابت ہو چکی ہے یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سر آپ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو پاس بٹھا کے اس کے سامنے یہ کیس رکھ دیں کہ دیکھو اس دنیا میں تم ہماری ذمہ داری تھے جب تک تم ہماری کفالت میں تھے, لیکن بحیثیت والد ابھی بھی میرا تم پہ اتنا حق ہے کہ میں تم سے کہوں کہ ایک دفعہ ریویو ضرور کر لو. اگر تمہیں کسی نے گمراہ کیا ہے تو دیکھ لو, یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی لفظ بھی اگر لوگ ایسا کہہ دیں جو ان کی شان کے لائق نہ ہو, تو اللہ قرآن میں آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ یہ لفظ نہیں کہنا آج کے بعد. اللہ یہ کہتا ہے کہ
تمہارے دو نقصان ہوں گے اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند کی، کہ سب کچھ ضائع بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا تمہارے ساتھ ہو گیا کہ تم واپس بھی نہ تم آ سکو۔ یہ اللہ عز و جل نے یہ وعیدیں نازل کی ہوئی ہیں، اور تم کھڑے ہو اس وقت ایک ایسے جتھے کے ساتھ جو سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کر رہا۔ فورنزک رپورٹ سامنے ہیں، ٹیکنیکل رپورٹ سامنے ہیں، ڈی این اے رپورٹ سامنے ہیں، کبھی کسی نے عدالت میں ایک کو بھی چیلنج نہیں کیا، تو کوئی ہوگا نا وہاں پہ جھوٹ، ہوگا نا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے چیلنج نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھیں سر، اپنے بیٹے سے پوچھیں کیا وجہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ وکیل آ کے کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب عدالت میں جاتے ہیں تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں جو اس کے خلاف ایویڈنس دیا گیا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کراتے؟ پاکستان میں بھی یہ اس کو ان رپورٹوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، پاکستان سے باہر کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آخرکار دیر ہیز ٹو بی اے کویسچن۔ کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، میں آگے بڑھ کے اس کو میں گلے لگاؤں گا، میں اس کا ماتھا چوموں گا۔ اس نے میرے خلاف جتنی باتیں کہی ہیں سارا میں سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے صدقے ہر چیز کو میں اپنے دل سے نکالوں گا۔ میری کسی بات سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، میں اس کے قدم بھی، میں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہے، میں اس کے قدم بھی چھوؤں گا۔ یہ مس لیڈ کرنا چھوڑے لوگوں کو، یہ مس لیڈ کرنا چھوڑے۔ اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپشن ایسا نہ بچے کہ یہ کہے کہ نہیں یار مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا اور اس کا نہیں پتا تھا۔ میں سارے باکس ٹک کرتا جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے۔ ختم کرتے ہیں اس بات کو یہاں پہ۔ میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ شاید کہیں دور اس سرنگ کے اندر دور کہیں دوسری طرف کوئی روشنی نظر آ رہی ہے تو وہ اس تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔